اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اہل ایمان، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ اسلام کے بعض احکامات پہ عمل کر لیا، جو آسان لگا، جو اچھا لگا، جس میں اپنا فائدہ نظر آیا اس پہ عمل کر لیا، جو مشکل لگا، جس پہ عمل کرنے میں کوئی مشقت ہے، محنت ہے، نفس کے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، اب اس کو چھوڑ دیا۔ یہ رویہ اختیار نہ کرو۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور وہ یہ کہنے لگا کہ میں اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ بھائی اس کا مارا گیا، تو آپ کا درس میں نے سنا ہے کہ بدلہ لینا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی پولیس میں رپورٹ کروائیں، خود تو بدلہ نہ لیں۔ پولیس میں رپورٹ کروائی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو پیسے کھا رہے ہیں دوسری پارٹی سے، جیسے ہمارے ہاں نظام ہے، تو میں کیا کروں؟ اب قرآن تو کہتا ہے کہ بدلہ لینا چاہیے، آپ نے درس میں بتایا تھا۔ اب ہر بندہ اپنے مطلب کی بات لے لیتا ہے، یہ بات درست ہے۔ مولوی صاحب 70 سنتیں بیان کریں گے تو سننے والے کو 2 سنتیں لازماً یاد رہ جائیں گی، باقی ساری بھول جائے گا۔ ایک تو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ پلیٹ صاف کرنی ہے، پلیٹ صاف کرنی ہے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ دن میں قیلولہ کرنا ہے، قیلولہ کرتے ہیں دن میں سونا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سویا کرتے تھے۔ تو باقی ساری سنتیں بھول جائے گا۔ تو ہم بھی بعض اوقات درس میں سے اپنے مطلب کی ایک بات لے لیتے ہیں۔ تو خیر بہرحال اس نوجوان کی کافی میں نے کاؤنسلنگ کی، کافی اس کو سمجھایا کہ بیسیکلی یہ کام اگر آپ شروع کر دو گے بدلہ لینے کا، بدلہ لینا چاہیے، یہ تو خود قرآن نے کہا ہے، خود قرآن نے کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، بدلے کا نظام قائم کرو، اسی سے آپ اپنے معاشرے کو محفوظ کر سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ خود بدلہ لینے کھڑے ہو جائیں گے ہر مسئلے میں، تو پھر نہ ختم ہونے والا ایک قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ وہ عرب کلچر میں ہم دیکھتے ہیں، عربوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ایسی ایسی جنگیں لگیں، 40 سال تک وہ جنگیں لڑتے رہے۔ انصار جو اسلام کی دولت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ان کے اندر ایک جنگ چھڑی تھی۔ اس جنگ میں دونوں طرف کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، یعنی قبیلوں کے قبیلے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر ظاہری بات ہے کہ ادھر سے بدلہ تو پھر ادھر سے بھی بدلہ، پھر ادھر سے بدلہ تو پھر ادھر سے بھی بدلہ، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اب مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں مسئلے کا حل تو اسلام نے دیا تھا کہ ایسا نظام قائم کرو۔ یہ سب کام تو ریاست کے کرنے کے تھے، ہمارے ہاں مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے کرنے کے تھے، عدالتوں کو چاہیے تھا کہ انصاف کریں۔ اب تو لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے زمانے میں وکیل کرتے تھے، اب جج کر لو۔ مطلب جج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جج کو پیسے دے کے اپنے حق میں جو مرضی چاہے فیصلہ کروا لو۔ تو نظام تو موجود ہے، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، نظام موجود ہے کہ جہاں آپ نظام کی طرف رجوع کر سکیں، ہر ڈپارٹمنٹ موجود ہے، ہر محکمہ موجود ہے، لیکن اس محکمے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرپٹ لوگ ہیں، وہ اپنا کام نہیں کر رہے، وہ پیسے کھا رہے ہیں۔ اگر وہ اپنا کام صحیح طور پہ کرنا شروع کر دیں تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر اس طرح سے نظام کام نہیں کر رہا تو میں کیا کروں؟ تو ہم نے یہی بات عرض کی تھی کہ ایسے میں اور نہ صحیح، کم از کم یہ ہے کہ لعنت بھیج دو، اسی سے اپنا دل ٹھنڈا کر لو۔ قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، غضب اللہ علیہ، اس پہ اللہ کا غضب ہو، وَلَعْنَهُ، اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اللہ نے اس پہ لعنت بھیج دی، آپ بھی اس پہ لعنت بھیج کے اپنا دل ٹھنڈا کر لیں۔ تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، اب لعنت بھیجنے سے بھی دل ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ اب ہر بندے کی اپنی ایک کیفیت ہے۔ دیکھیں اس کا ایک حل ہو سکتا ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ بہرحال آپ
لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، سیرت میں اس کا ایک حل ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تک اسلام نہیں آیا تھا، قبائلی معاشرہ تھا، قتل و غارت عام تھی، کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی ریاست نہیں تھی۔ اب ایسے میں کچھ سردار تھے جو دوسروں پہ ظلم کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہمیں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دور جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے سب سے بہترین معاہدہ حلف الفضول کا معاہدہ تھا، جس میں میں شریک ہوا۔ اب یہ حلف الفضول کا معاہدہ کیا تھا؟ ابو جہل، اسی طرح سے اور سردار تھے جو لوگوں کا حق مار جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک بندے کا حق کسی نے مار لیا، اس نے بیت اللہ میں آ کے اونچی آواز سے مطاف میں کھڑے ہو کے دہائی دینا شروع کر دی۔ اس نے کہا، یہ کیا ہے؟ ہم یہاں تجارت کے لیے آتے ہیں، یہ قریش ہمارا پیسہ کھا جاتی ہے۔ ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت زبیر وہ یہ بات سن رہے تھے، کچھ اور بھی لوگ تھے جو نیک دل تھے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ اگر کسی نے یہاں مکہ کے اندر کسی کا حق مارا تو ہم سب اس بات پہ معاہدہ کرتے ہیں کہ اس کا ہاتھ پکڑیں گے۔ یہ جسے ہمارے ہاں ناردرن ایریاز میں یا ہمارے ہاں جو سرحد KPK کا علاقہ ہے، جسے جرگا سسٹم کہتے ہیں، جب نظام قائم نہیں کر رہا تو آپ اپنا ایک چھوٹا سا نظام بنا لیں۔ مسجد میں ایک چھوٹی سی کمیٹی بنائی جا سکتی ہے، ایک چھوٹا سا جرگا قائم کیا جا سکتا ہے۔ مطلب مسجد میں 70 لوگ تو نمازی آتے ہیں نا، 70 لوگ آپس میں مل کے ایک کمیٹی بنا لیں کہ اس محلے کے جو نمازی ہیں اگر ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو ایک دوسرے سے بدلہ نہ لیں، اس کمیٹی کے پاس آ جائیں اور اس کمیٹی کا فیصلہ جو ہے وہ مانیں۔ KPK میں جہاں ہر بندے کے پاس اسلحہ ہے، وہاں مسائل کا حل تو نہیں ہے، لوگ کورٹ میں تو نہیں جاتے، کہاں جاتے ہیں؟ جرگے کے پاس جاتے ہیں اور جرگے کا فیصلہ سارے لوگ مانتے ہیں۔ تو یہ حل نکالا جا سکتا ہے اگر یہ نظام قائم نہیں کر رہا، عارضی حل آپ اپنے لوکل سطح پہ یہ نظام جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، انسانی معاشرہ ہے، زیادتیاں یہاں پہ ہو جاتی ہیں اور ایک بندہ دوسرے پہ زیادتی کر جاتا ہے، اور اس میں بھی قرآن نے کیا بات کہی؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو صلح کرواؤ۔ باقی لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب صلح تو ظاہری بات ہے، کوئی کمیٹی بنی ہوگی وہی تو صلح کروائے گی نا۔ تو اب وہ صلح کروا دے۔ اب صلح کروانے کے بعد فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، جو اس صلح کو توڑ دے، جس بات پہ فیصلہ ہو گیا، لکھی گئی بات کہ اس کے مطابق عمل ہوگا، اب جو اس کو توڑ دے، اب سارے اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اب سب اس کے اوپر پریشر ڈالو۔ تو دور جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام نہیں آیا تھا تو ظلم کو ختم کرنے کے لیے حلف الفضول کا معاہدہ کیا تھا۔ وہ معاہدہ آج ہم کر سکتے ہیں۔ آپ کی رپورٹ درج نہیں ہو رہی، آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، FIR نہیں کٹ رہی، 70 بندوں کی کمیٹی بنی ہے، وہ تھانے کے سامنے صرف جا کے کھڑے ہو جائیں، صرف جا کے کھڑے ہو جائیں، کوئی توڑ پھوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا پریشر پڑ جائے گا کہ وہ رپورٹ FIR درج ہوگی۔ کوئی محکمہ آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، مطلب سارے لوگ پھر میجورٹی کے ساتھ یہ فیصلہ کریں نا، یار ہم میں سے کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم سارے کھڑے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ سے بہت سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، بہت سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ ورنہ تو دیکھیں ہمارے ہاں جیسے نظام چل رہا ہے وہ نظام اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ لوگ جس طرح سے بدلے لے رہے ہیں، کوئی میری تقریر سن کے تھوڑا بدلے لے رہے ہیں، یا قرآن پڑھ کے لوگ تھوڑا بدلے لے رہے ہیں۔ ظلم جو ہے غیر فطری چیز ہے، جس کے اوپر آپ زیادتی کرو گے وہ کھڑا ہو جائے گا، معاشرے میں فساد پھیلائے گا۔ آپ کسی بلی کو کارنر کر دیں، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بلی کو نہ آپ نے کارنر کر دیا، وہ بلی بھی آپ کو پنجہ مارے گی، ٹھیک ہے؟ اس کو پتہ لگ گیا کہ مجھے اس نے کارنر کر دیا، تو اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے خوف کی وجہ سے آپ کو پنجہ مار کے گزرے گی۔ بلی کی کیا حیثیت ہے؟ انسان تو پھر انسان ہے۔ انسان کو اگر آپ کوئی بھی شخص کنارے لگائے گا تو وہ ریئیکشن دے گا، اور اس ریئیکشن سے کیا ہے؟ معاشرے میں فساد برپا ہوگا۔ ہمیں اس کے لیے نظام بنانے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے جو نظام بنا ہوا ہے وہ کرپٹ لوگوں کی وجہ سے بالکل بیکار ہو چکا ہے، نہیں چل رہا۔ ہم سب کو پتہ ہے وکیلوں کی کیا صورتحال ہے، ججوں کی کیا صورتحال ہے، تھانوں کی کیا صورتحال ہے۔ ایسے میں جو مخلص لوگ ہیں، جو کم از کم دیندار ہیں، مساجد میں آتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا کے اپنے مسائل حل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرے۔